الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بر محمد وعلی اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آئندہ توفیق عنایت فرمائے کہ پھر بھی یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے رہیں۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیج دیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، مومنوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کے وجوب کا فلسفہ جو ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سارا دین، سارا مذہب، سارا اسلام، سارے انبیاء کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ انسان صاحب تقوی بن جائے، انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور واجبات کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور خداوند عالم کا اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ گزشتہ شب بھی خطبہ شعبانیہ سے چند جملے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ روزانہ 2-3 جملے اس سے انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور باقی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عقائد امامیہ۔ رات گفتگو یہاں رکی تھی کہ یہ خطبہ شعبانیہ جو سرکار دو عالم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمائے، اور ہماری کتب میں ہمارے علماء نے اس کو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صدوق نے اور دیگر علماء نے، خصوصاً شیخ صدوق نے اس کو عیون اخبار رضا میں نقل کیا ہے امام رضا علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، یعنی یہ سلسلہ سند جو ہے اس کو بھی ہم سلسلۃ الذہب کہہ سکتے ہیں کہ امام رضا نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے، اور اس طرح یہ سلسلہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے حضرت امیر المومنین نے سرکار دو عالم سے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ رات عرض کیا تھا کہ پروردگار کی طرف سے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان بنائے گئے ہو، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہ اس مہینے میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے اور تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اور کرامت کا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے احترام رکھا ہے اس مہینے میں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ احترام کا قائل ہو جائے، جسے خدا محترم قرار دے۔ اگر انسان صاحب ایمان اپنی اسی عظمت کو سمجھ لے کہ مجھے اللہ نے محترم بنایا ہے، تو اس کے لیے اتنا مقام فخر اور مقام شکر ہے کہ ساری زندگی اگر اسی جملے کے شکر میں ادا کر دے تو شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔
کہ اللہ نے ہمیں صاحب کرامت یعنی صاحب عزت بنایا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ اچھی مہمانی ہے کہ بندہ نہ کچھ کھائے نہ پیے، نہیں، تو اللہ کی مہمانی یہی ہے کہ وہ ہمیں عزت دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ پروردگار عالم انسان کو اپنی عبادت کے لیے مکلف بنا لے۔ دیکھیں، اللہ نے کسی اور مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے مکلف نہیں بنایا۔ کتنی مخلوقات ہیں پروردگار کی، کوئی اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا، وہ سب اپنی فطرت پہ ہیں، لیکن یہ صرف انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور مکلف بنایا ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور پھر خصوصاً اس ماہ مبارک میں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، کیسا عظیم مہینہ ہے جس کو پہلے کل پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ساعات افضل ساعات ہیں، اس کے دن افضل الایام ہیں، اس کی راتیں افضل اللیالی ہیں، کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح شمار ہوتی ہے۔ یعنی انسان ایک تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرے، اللہ کی منزہیت کو بیان کرے۔ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کو ہر عیب سے منزہ سمجھنا، کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، خداوند عالم میں وہ کوئی صفت نہیں پائی جاتی جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک ہے تسبیح کا پڑھنا، اپنے قول سے اپنے فعل سے خداوند عالم کو سبحان کہنا، سبحان ماننا، اس کی تسبیح کو بیان کرنا، اس کی بزرگی کو، اس کے ہر عیب سے منزہ ہونے کو بیان کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان سانس لے رہا ہے، وہ سارا سال جو تسبیح پڑھے گا اس کا ثواب اور اجر ایک طرف ہے، اور ماہ مبارک میں صرف سانس لینے کا جو ثواب ہے وہ ایک طرف ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ملائکہ کے لیے بھی نہیں ہے، چونکہ ملائکہ تو سوتے بھی نہیں ہیں، نہیں، وہ لفظوں سے بھی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ یہ انسان ہے جو لفظوں سے تسبیح کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں جب پہنچتے ہیں، کیونکہ شہر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس نے جیسے وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ رحمت حق بہانے می جویت، رحمت حق بہانے می جویت، اللہ کی رحمت نازل ہونے کے لیے قیمت نہیں مانگتی کہ پیسے دے دو، کوئی قیمت دے دو تو میں نازل ہوں، نہیں، رحمت حق بہا کہتے ہیں قیمت کو، بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی کہ قیمت دو تو میں آؤں، رحمت حق بہانے می جوید، اللہ کی رحمت نازل ہونے کا بہانہ تلاش کرتی ہے، اور وہ بہانہ انسان نے دینا ہے۔ بہانہ یعنی وجہ، یہ وجہ ہم نے دینی ہے۔ اب جب ایک انسان مومن، ایک متقی انسان بننے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو حرام سے روک رہا ہے، واجبات کو ادا کر رہا ہے، اور خصوصاً اس مہینے میں، تو پروردگار اس سے زیادہ اور کیا ہمارا احترام کرے کہ اس میں ہمارا سانس لینا تسبیح بن جائے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور اس سے بھی بڑھ کے ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری نیند عبادت بن جاتی ہے۔ دیکھیں، سونا انسان کی فطرت ہے، سونا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن مناسب حد میں سونا، سونے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر سوئے گا نہیں تو آئندہ کام کرنے کی اس میں انرجی کہاں سے آئے گی؟ نیند کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے آرام کرنے کے لیے، کہ سارا دن کام کر کے انسان تھک گیا ہے، اب یہ رات کو تھوڑا سا آرام کرے، یعنی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت جو ہے وہ انسان اپنی نیند کے لیے رکھے۔ اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے عبادت قرار دے دیا ہے۔
سو رہے ہیں ہم اپنی عادت کے مطابق، جیسے سانس لے رہے ہیں اپنی عادت اور فطرت کے مطابق، آپ چاہیں یا نہ چاہیں سانس آئے گا۔ اسی سانس لینے کو اللہ نے ماہ مبارک میں تسبیح بنا دیا ہے۔ اور نیند آپ چاہیں یا نہ چاہیں نیند اپنے وقت پہ آئے گی، جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ تو اب یہاں سے سمجھیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور وہ نیند فطری طور پہ انسان کو آ جائے، اللہ اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ تو جو کام ہمارے اختیارات میں ہیں اگر اسی اختیاری کام کو ہم عبادت بنا لیں تو اللہ کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور پھر عملکم فیہ مقبول، عام دنوں میں ہم بڑی سے بڑی نیکی کرتے ہیں، پتہ نہیں مقبول ہو کہ نہ ہو، یعنی خداوند عالم کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن سرکار دو عالم فرما رہے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول۔ اس مہینے میں، فیہ کی ضمیر شہر اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اس اللہ کے مہینے میں تمہارا ہر عمل خیر خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم ہر عمل خیر جو کر سکتے ہیں، دیکھیے بخشش کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، کہیں خداوند عالم نے نہیں کہا کہ بڑے بڑے عمل کرو، عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو لیکن اگر وہ قبول ہو جائے تو وہی سب سے بڑا عمل ہے، اور اگر بڑے بڑے عمل کریں اور قبول نہ ہوں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں مجالس میں کہ اگر کوئی عرب میں پانی کا کنواں خرید کے وقف کر دے، اور آج سے 1400 سال پہلے دیکھ لیں، آج کے جدید دور میں بھی وہاں پینے کو پانی میسر نہیں آتا، مکے مدینے میں خرید کے پینا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں کہ جب سوائے زمزم کے پورے مکے میں اور کوئی پانی نہیں تھا، اگر کوئی میٹھے پانی کا کنواں کہیں سے کسی کو مل جائے اور وہ قیمت دے کے اس وقت کے حساب سے اعلیٰ ترین قیمت دے کے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور ایک دروازے سے چند روٹیاں کسی کو مل جائیں، یہ چند روٹیوں کا عمل بڑا ہے یا وہ اتنے بڑے کنویں کو خرید کے وقف کر دینے کا عمل بڑا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ کنواں خرید کے وقف کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور رات کو چند روٹیاں، 3 روٹیاں 5 روٹیاں 7 روٹیاں کسی کو مل جائیں، یہ اتنا بڑا عمل اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہیں قرآن میں اس کنویں کی کوئی تعریف کی گئی ہو، مگر یہ جو روٹیاں دی گئی ہیں خدا نے ایسے قبول کر لی ہیں کہ پوری سورہ دہر ان کی شان میں نازل کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس عمل کی اہمیت ہے۔ پورے سال ہمارے اعمال کی گارنٹی نہیں ہے، پورا سال ہم عمل کریں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا کام ہو جائے، مگر دعوے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل مقبول ہے۔ لیکن یہاں رسول خدا جو وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے وہ فرما، اور اس میں دیکھ لیں آپ طالب علم سمجھتے ہیں اطلاق ہے، عملکم فیہ مقبول، بغیر کسی شرط کے کہا گیا ہے کہ جو بھی عمل تم اس مہینے میں کرو گے خداوند عالم اس کو قبول کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہماری مہمانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے ہماری عزت اور کیا ہو سکتی ہے خدا کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے سانسوں کو تسبیح بنا دے، ہماری نیند کو عبادت بنا دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اور اس مہینے میں فرماتے ہیں تمہاری دعائیں قبول ہیں، مستجاب ہیں۔ کوئی دعا ویسے بھی خداوند عالم رد نہیں کرتا، ویسے بھی خداوند عالم ہماری کوئی دعا رد نہیں فرماتا،
لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ فرمایا دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں۔ لیکن آگے ایک بات ہے جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ فاسألوا اللہ ربکم، بس اپنے اللہ سے، اپنے رب سے یہ سوال کرو، لیکن بے نیات صادقہ، صدق نیت سے، چلتے پھرتے نہیں، ہوائی طور پہ نہیں، بے نیات صادقہ، صدق نیت سے، سچی نیت سے یہ سوال کرو، اور وقلوب طاہرہ، اور اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہوئے یہ دعا کرو، یعنی نیت بھی سچی ہو اور دل بھی پاک۔ اسی دل کے پاک کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی جب اپنے دل کو پاک کیا ہے، نیت بھی تمہاری سچی ہے، پھر خدا سے دعا کرو ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم روزے بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ دیکھیے یہ تلاوت قرآن بہت اہم ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا مشہور ہے ارشاد گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی پروردگار عالم قرآن کریم کے ذریعے سے انسان سے باتیں کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے انسان خدا سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کے ذریعے خدا بندوں سے گفتگو کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ کس کا ہے؟ خدا بندے سے باتیں کرے یا بندہ خدا سے باتیں کرے، اس میں خدا کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز، کہ اس کا کرم ہے، یہی ہے اس کی مہمانی، یہی ہے اس کی عزت دینا کہ اس نے ہمیں عزت دی ہے۔ کبھی وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ میں تم سے باتیں کرتا ہوں، اور کبھی وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ تم مجھ سے باتیں کرو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اتنی اہم ہے کہ اس میں خداوند عالم اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا وہ عقائد ہے، اور رات اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، یہ آیتیں یاد رکھا کریں کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اعمال صالح کرے بشرطے کہ مومن ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قبول نہیں، اور ایمان اسی عقیدے کو کہا جاتا ہے۔ عقیدہ، ایمان، اعتقاد، یقین، علم، یہ سب ایک ہی چیزیں، یعنی 100% اس چیز پر کاربند رہنا جس پہ خدا اور رسول ہمیں کاربند رکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب عقیدے کی اور عقائد کی بات آتی ہے تو ہمارے 5 اصول ہیں، توحید ہے، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ باقی عالم اسلام کے پاس 3 عقیدے ہیں، توحید ہے، اور وہ بھی توحید بیچاری ایسی ہے ان کے نزدیک جیسی توحید اہل بیت نے ہمیں سمجھائی اور سکھائی ہے۔ اور میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت بھی اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ جیسی توحید مذہب تشیع میں پائی جاتی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ایسا عقیدہ توحید نہیں۔ باقی دنیا سے ہم ممتاز ہیں عدل میں اور امامت میں، لہٰذا ہمیں علم کلام میں مذہب عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب امامیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم الحمدللہ ان 5 اصول دین کے ماننے والے ہیں۔ اور اس میں اصل اصول جو ہے وہ توحید ہے، کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے آگے پھر بہت سی بحثیں ہیں، جب آپ انشاءاللہ کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ توحید کے ذیل میں کتنے مباحث علمی جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں۔
توحید میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم کے لیے لفظ واحد 22 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے لفظ واحد بہت آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو لفظ آیا ہے نا واحد، وہ 22 مرتبہ آیا ہے۔ اور وحدہ جیسے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں وہ 5 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ احد 1 مرتبہ آیا ہے خدا کے لیے۔ باقی لفظ احد کئی مرتبہ آیا ہے، وہ باقی انسانوں کے لیے آیا، لیکن خدا احد ہے، وہ 1 مرتبہ آیا ہے، وہی سورہ قل هو اللہ احد میں۔ یاد رہے گا نا، واحد کا لفظ 22 مرتبہ، وحدہ 5 مرتبہ، اور لفظ احد 1 مرتبہ ہے۔ دیکھیے واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، واحد یہ گنتی کا لفظ ہے۔ جب آپ عربی میں گنتی شروع کرتے ہیں، کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں، تو پہلے ہے واحد، واحد کے فوراً بعد آئے گا اثنان، 1 کے بعد 2۔ لیکن لفظ احد گنتی میں نہیں آتا، اس کے بعد 2 کے لیے کوئی عدد بھی نہیں ہے احد کے بیس پر، اور نہ احد کے آگے کوئی 2 ہو سکتے ہیں، چونکہ جو ہے ہی احد وہ کبھی 2 ہو ہی نہیں سکتے، اور احد تقسیم بھی نہیں ہو سکتا۔ واحد تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، واحد کی جو تقسیم جب ہوگی تو 2 نصف مل جائیں گے آپ کو، نصفین ہیں جی، 2 نصف، 2 آدھے آدھے ملیں گے تو 1 بنے گا، اور 1 ملے گا تو 2 بن جائیں گے۔ لیکن لفظ احد ایسا ہے کہ اس کا کوئی جز ہوتا ہی نہیں، اسی لیے پورے قرآن میں لفظ احد 1 مرتبہ ہی آیا ہے، چونکہ اس کائنات میں بھی اگر کوئی احد ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے۔ شاید یہی فلسفہ ہے کہ قرآن کریم میں خداوند عالم کے لیے لفظ احد 1 مرتبہ آیا ہے۔ یہ عدد تقسیم بھی نہیں ہو سکتا، یہ عدد تفریق بھی نہیں ہو سکتا، یہ عدد جمع بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ احد سے آگے کوئی، یعنی چونکہ احد گنتی کا لفظ ہی نہیں ہے تو گنتی اس سے شروع نہیں ہوتی، گنتی واحد سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے واحد کا لفظ میں نے بتایا 22 مرتبہ آیا ہے، لیکن جہاں بھی آپ اللہ کے لیے لفظ واحد استعمال کریں گے تو فوراً لا شریک لہ لگانا پڑے گا، ورنہ توحید مکمل نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم سب واحد ہیں، سب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرد مخلوق بنائے ہیں اور افراد مخلوقات ہیں، وہ سب ایک ایک ہیں، 2 نہیں ہیں۔ کون ہے کہ میں کہوں کہ جناب ہم 2 ہیں جی، ایک میں ہوں، ایک بالکل میرے جیسا کوئی اور بھی ہے، نہیں ملے گا آپ کو۔ پوری دنیا تلاش کر لیں، آپ کو آپ جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ یہی خدا بند عالم کی توحید ہے کہ جیسے وہ خود اکیلا ہے، اس نے ہر انسان کو اکیلا بنایا ہے۔ انسان ہی نہیں، مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات خدا بند عالم ہے، آپ دیکھ لیں، درخت کے پتے صبح جا کے دیکھ لیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے بنیادی ڈھانچہ، بنیادی ڈھانچہ سٹرکچر، وہ تو ایک ہی جیسی ہوگی نا۔ انسانوں کا جسم ظاہری تو ڈھانچہ ایک ہی جیسا ہوگا، پتوں کی جو بناوٹ ہے وہ ایک ہی جیسی ہوگی، پھولوں کی بناوٹ جس قسم کا بھی پھول ہے وہ ایک ہی قسم کا ہو، باقی حیوانات بھی آپ دیکھ لیں۔ لیکن 2 پتوں کو ملائیں سیم ٹو سیم 100% بالکل ایک جیسے ہوں کہ بال برابر بھی فرق نہ ہو، یہ نہیں ملے گا، اور یہی توحید کی علامت ہے۔ ہم سب واحد ہیں، مگر ہم میں کوئی احد نہیں ہے، احد ایک ہی ذات ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا احد وہ ہے کہ جس کا کوئی جز ہی نہ ہو۔ ہم واحد ہیں مگر ہمارے اجزاء ہیں، ہمارے بدن کے اجزاء دیکھ لیں آپ،
جی پورا بدن آپ کے سامنے. ہم صاحب اجزاء ہیں، ہمارے اجزاء الگ ہو سکتے ہیں لیکن احد کا کوئی جز نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو کہا جا سکتا ہے عقیدہ توحید میں وہ سورہ توحید ہے. اس کے 33 نام ہیں. یہ سورہ قل هو اللہ احد ہم جو پڑھتے ہیں اتنا عظیم سورہ ہے، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں چونکہ اس میں خالص پروردگار عالم کے لیے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سورہ ایسا ہے جس میں سوائے اللہ کے اور کسی کا تذکرہ ہی نہیں ہے. باقی سوروں میں آپ کو کوئی نہ کوئی اور تذکرہ ضرور ملے گا، لیکن یہ سورہ اخلاص ایسا خالص توحید کا سورہ ہے کہ اس میں سوائے پروردگار عالم کے اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے پورے قرآن میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شروع سے لے کے آخر تک خالص توحید کے لیے پیغمبر اسلام نے اس سورے کو کہا سورہ اخلاص کہ یہ خالص سورہ ہے توحید کے لیے. یا امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ علی خالص ہے توحید کے لیے، اور ساتھ فرمایا کہ یا علی انت فی امتی کا قل هو اللہ احد فی القرآن. علی تیری مثال میری امت میں ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہے. کہ امیر المومنین کی پوری زندگی آپ دیکھیں، پوری زندگی اس دنیا میں امیر المومنین علیہ السلام کی خالص خداوند عالم کی خاطر گزری. علماء بیان فرماتے ہیں امیر المومنین نے اپنی ذات کے لیے اس دنیا میں کوئی کام نہیں کیا، جو کام بھی کیا ہے وہ خالص پروردگار عالم کے لیے کیا ہے. سورہ قل هو اللہ احد میں ہمارے لیے کتنی فضیلت ہے کہ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ہے. اور رات عرض کیا تھا اور اسی خطبہ شعبانیہ میں آگے جا کے آئے گا کہ اس مہینے میں 1 آیت پڑھنے کا ثواب باقی سال میں پورے ختم قرآن کرنے کے ثواب کے برابر ہے. اور یہی قل هو اللہ احد اگر 3 مرتبہ پڑھیں باقی سال میں تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر اسی کا ورد ہی کم از کم ہم اس ماہ رمضان میں کرتے جائیں تو ہر آیت کے بدلے میں ختم قرآن کا ثواب ملتا چلا جائے. کہ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو اس کو پورے قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور فرمایا علی تیری مثال قل هو اللہ احد جیسی. جس نے دل میں تمہاری محبت رکھی اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. جس نے اعضاء و جوارح سے آپ سے محبت کی، زبان سے اظہار کیا، یعنی اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو گیا. اور جس نے عمل کے ذریعے سے آپ سے محبت کی اس کا ایمان مکمل ہو گیا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب دیکھیں یہ سورہ کیا ہے، تھوڑی سی بس اسی پر وضاحت ہے. قل هو اللہ احد، ظاہر ہے قل فعل امر ہے اور یہ بھی 33 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے. قل سرکار دو عالم سے خطاب ہے، یہ خطاب ہم سے نہیں ہے. قل حبیب آپ کہہ دیں، ہیں جی قل میں انتا کی ضمیر ہے آپ جانتے ہیں، آپ کہہ دیں. تو یہ رسول کریم کی امانت داری ہے کہ جو لفظ خاص رسول خدا کے لیے آیا تھا نا، آپ نے اس کو بھی قرآن کریم میں برقرار رکھا ہے. اسی کو کہتے ہیں امانت داری، کہ جیسے اور جتنے الفاظ خداوند عالم کی طرف سے وحی کے طور پہ آئے آپ نے ان الفاظ کو بھی قرآن کریم میں باقی رکھا. ورنہ یہ قل ہمارے سے مربوط نہیں ہے، اس کا تعلق رسول خدا سے ہے کہ کہہ دیں، مگر حضور نے اس لفظ قل کو بھی باقی رکھا. اور پھر ہو اللہ سے، ہوا سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ طلاب محترم تشریف فرمائیں، آپ جانتے ہیں کہ عربی جملوں کی بناوٹ کے اعتبار سے ضمیر ہمیشہ مرجع کے بعد آتی ہے.
جب تک ضمیر غائب کا جو پروناؤن ہے غائب تھرڈ پرسن کے لیے، جب تک اس کے مرجع کو کہ یہ ضمیر جا کہاں رہی ہے، جی اس پروناؤن کا ناؤن کون ہے، یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے، جب تک اس کا مرجع نہ آ جائے ضمیر کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ضمیر کا مرجع ذکر نہیں ہوا، یعنی عام عربی کی بناوٹ سے ہٹ کے آیا ہے یہ سورہ۔ یعنی قل کے بعد کیا ہے، هو اللہ احد، ہوا کو شروع میں نہیں لانا چاہیے تھا، ہم تو یہی کہیں گے نا طالب علم ہے، یہ ہوا کیوں پہلے آیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل اللہ احد نہیں ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، نہیں، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہوا جو آیا اس کا بھی تو ترجمہ کرنا پڑے گا نا، کہ وہ اللہ، یہ وہ کیوں آیا شروع میں، کہتے کہو اللہ احد ہے، ہوا آیا ہے۔ یہ ہوا اس لیے آیا ہے، دیکھیے یہی ہے خدا کا خطاب ہم سے باتیں کرنا، یہ ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت۔ قرآن یعنی خداوند عالم جو ہے وہ انسانوں کے ذہن میں آنے والی باتوں کو جانتا ہے، چاہے انسان اس کا اظہار نہ بھی کرے۔ ہر انسان اگر اس کی عقل کام کر رہی ہے، اگر اس کی فطرت سلیمہ ہے، تو اس کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا، وہ کون ہے میرا بنانے والا، میرا خالق کون ہے۔ ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب میں اس دنیا میں نہیں تھا، ہر بندہ اپنی ڈیٹ آف برتھ جانتا ہے۔ یعنی فرض کریں کوئی انسان پیدا ہوا ہے 20 جون 1990 کو، تو اس کو پتہ ہے کہ 20 جون 1990 سے پہلے میں دنیا میں نہیں تھا، یعنی اس تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں۔ تو وہ کون ذات ہے جس نے مجھے بنا دیا اور مجھے اس دنیا میں لے آیا، اور مجھے وہ لا کے یہ جو مجھے پروان چڑھا رہا ہے، میرے لیے ہر دنیا کی نعمت حاضر ہو رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کون ہے جو مجھے یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل آسان بات ہو کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی ایک سوال ہے کہ وہ ذات ہے کون، وہ کیسی ہے، میں کیسے پہچانوں اس کو۔ یہ اس انسانی ضمیر کی پکار اور انسان کے ذہن اور عقل میں اٹھنے والے سوال کا جواب دے رہا ہے خداوند عالم۔ کہو وہ جو تمہارے ذہن میں ایک وجود آ رہا ہے، ایک تصور آ رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس دنیا میں لے آیا، اور وہ کون ہے جو مجھے یہ نعمتیں دے رہا ہے، وہ کون ہے جس نے مجھے یہ زندگی دی ہے، وہ کون ہے جس نے مجھے یہ منصب اور مقام دیا ہے۔ کہو وہ ذات اللہ ہے اور احد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ممکن ہے ابھی تک کسی نے یہ سوال لفظوں کے ذریعے سے کیا نہ ہو، لیکن ذہن میں تو آتا ہے۔ میں نے کہا اگر عقل کام کر رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، روایات کا حصہ ہے یہ سب کچھ، ہم تفسیر آل محمد سے لیتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، تفسیر بالرائے مذہب شیعہ میں حرام ہے۔ کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے، اس کا جواب دیا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور احد ہے، یعنی اس کا جز ہی نہیں ہے۔ جب جز نہیں ہے تو وہ نظر کیسے آئے؟ دیکھیں جز ہو تو نظر آئے نا، ایک چیز ہے اس کا جز ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک خوشبو آپ کو آتی ہے، آپ کوئی پرفیوم وغیرہ لگا کے آتے ہیں، خوشبو کا کوئی جز ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، آپ کو سنگھائی دے گی خوشبو آ رہی ہے،
آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. یہ جو بوتل میں لیکوڈ ہوتا ہے نا پرفیوم، یہ خوشبو نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہاں سے پھر منطقی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک وجود ہے، ایک لیکوڈ ہے، ایک مایہ ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. ہاں جی، آپ خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، خوشبو کو دیکھ نہیں سکتے، خوشبو کو چھو نہیں سکتے، خوشبو کو پکڑ کے جیب میں نہیں ڈال سکتے، مگر اس کے وجود کا انکار بھی نہیں کر سکتے. کوئی کہے جی نظر نہیں آ رہی خوشبو لہذا میں کیسے مان لوں، انکار بھی نہیں کر سکتے. اچھا سفیدی کیا ہوتی ہے بتائیں مجھے. کوئی پوچھے جی سفیدی کیا ہوتی ہے، جی دکھائیں. آپ مثلا کاغذ دکھا دیں گے، بھئی یہ کاغذ ہے. دودھ دکھا دیں گے، یہ دودھ ہے. رنگ جو ہے، رنگ آپ دکھا نہیں سکتے. آپ جو چیز بھی دکھائیں گے وہ رنگین ہوگی. رنگین ہونا اور ہے، رنگ ہونا اور ہے. کیوں؟ ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے جوہر. عرض ہمیشہ جوہر پر عارض ہوتا ہے. کوئی چیز ہے اس پہ سفید رنگ آ گیا تو وہ کاغذ بن گئی. کوئی چیز تھی اس پر سفیدی آ گئی وہ دودھ بن گیا. کوئی چیز تھی اس پہ سفیدی آ گئی مثلا وہ سفید کپڑا بن گیا. سفید کیا ہے؟ سفیدی کیا ہے؟ آپ رنگ نہیں دکھا سکتے. اچھا کوئی آپ سے پوچھے اتنا آسان ہے اس کو بیان کرنا مگر بیان نہیں کر سکتے، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ یہ مجمع کو جگانے کے لیے دیکھیں نا، کوئی آپ جس چیز کو بھی دکھائیں گے نا وہ کوئی چیز ہوگی. اچھا چیز کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے، چونکہ یہ اتنی کامن ہے. یہ بعض الفاظ اتنے عام ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے لیے بہت آسان ہوتے ہیں مگر اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تعریف نہیں ہم کر سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. سفید رنگ کیا ہوتا ہے آپ میرے لیے بیان نہیں، میں آپ کے لیے نہیں بیان کر سکتا. خوشبو کیا چیز ہے؟ آپ اس کو خوش اور بو دو ملا کے مرکب کہہ سکتے ہیں جی ایسی بو جو خوش ہو، اچھی ہو، انسان کو اچھی لگے. اچھا یہ اچھی ہی کیا ہوتی ہے؟ بو کیا چیز ہے؟ ان الفاظ کی تشریح ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اب یہ خداوند عالم ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں موجود ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتی جبکہ یہ مخلوق ہیں. اچھا خود ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ جسم کی بات نہیں ہے. جسم بالکل ایسے ہے جیسے آپ اٹھا کے دودھ دکھا دیں جی یہ سفید ہے، بھئی یہ تو دودھ ہے. میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لوں تو یہ میرا جسم ہے، میں نہیں ہوں. میں جس دن اپنے آپ کو دیکھ لوں گا اسی دن میں اپنے خدا کو بھی دیکھ لوں گا. اسے سادہ لفظوں میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو پروردگار عالم ہمیں ان مثالوں کے ذریعے سے، ان مصادیق کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ تم مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو. یا خیر الحمدللہ مسلمان اب اور طریقوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو پہلی امتیں جو تھیں وہ واضح طور پہ کرتی تھیں. جناب موسیٰ کی امت بھی جناب موسیٰ سے لپٹ گئی کہ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھنا ہے خدا کو، ہم اللہ کو دیکھیں گے. نر اللہ جہرتن، ہم نے تو بالکل اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، دیکھیں گے تو ایمان لائیں. اللہ نے کیا فرمایا؟
یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور موسیٰ کا یہ ایمان بھی نہیں تھا کہ میں اللہ کو دیکھوں، نبی ہیں وہ، رسول ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے، یہ امت کی بات پہنچائی۔ پہلے تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جب موسیٰ جیسا رسول مجھے نہیں دیکھ سکتا تو تم کس کھاتے میں ہوتے ہو، تم کس شمار میں آؤ گے۔ لیکن وہ امت ظاہر ہے بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کی پھر لج بازیاں جو ہیں وہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ نہیں ہم نے تو دیکھنا ہے، ہم تو دیکھ کے چھوڑیں گے۔ تو پروردگار نے کہا اچھا ان سے کہو یہ پہاڑ ہے، اس پہ نظریں ٹکائے رکھو، اگر تم اس پہاڑ کو برداشت کر گئے اور اس پہاڑ پہ جو ایک نور کی کرن آئے گی نا، اسے برداشت کر لیا تو پھر مجھے بھی برداشت کر لیا۔ ٹھیک، اب امت مسلمہ یہ تو کہتی نہیں، انہوں نے اور طریقوں سے کہا جی حضور گئے معراج پہ دیکھ کے آ گئے، حضور معراج پہ گئے اور رسول کریم جو ہیں وہ خداوند عالم کو دیکھ کے آ گئے، اب ہم دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، قیامت کے دن ہم خدا کو دیکھ لیں گے۔ ان بھائیوں سے پوچھا جائے کہ بھائی توجہ فرمائیں بس، کہ کیا دنیا میں آپ خوشبو کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، نہیں دیکھ رہے نا۔ کبھی خواب میں آپ نے خوشبو کو دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن خوشبو کو دیکھ لیں گے؟ سب کہتے ہیں نہیں، قیامت میں بھی خوشبو کو نہیں دیکھیں گے۔ جب مخلوق ایسی ہے کہ جسے نہ دنیا میں دیکھ پا رہے ہو، نہ قیامت میں دیکھ پاؤ گے، نہ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، تو جو ان سب کا خالق ہے اسے قیامت میں کیسے دیکھ لیں گے؟ اس لیے کہ وہ ذات احد ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ہونے کی نشانیاں ہمیں رکھ دی ہیں سب چیزوں میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، اور ہر چیز اپنی زبان بے زبانی سے ہمیں بتا رہی ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ اور پھر وہ جو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، اس میں مولا کا جملہ ہے متی غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، پروردگار تو غائب کب ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے غائب ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ معرفت نہیں ہے کہ جس سے ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی ہل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تاریخ میں امیر المومنین کے علاوہ یہ جملہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ اتنی جو آپ توصیف کر رہے ہیں خداوند عالم کی، اتنی جو تعریف کر رہے ہیں، اتنے جو پروردگار عالم کی معرفت ہمیں کرا رہے ہیں، لگتا ہے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ہل رأیت ربک، آپ نے رب کو دیکھ لیا جو ہمیں اس طرح بتا رہے ہیں؟ اور یہ جواب بھی مولا ہی دے سکتے ہیں۔ کہا جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، لیکن فوراً فرمایا کہ اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اسے دل کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا، اسے نور ایمان سے دیکھا جا سکتا۔ اور یہی جملہ فرزند ارجمند مولا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ متی غبتا، پروردگار تو غائب کب ہے؟ تو غائب ہے نہیں حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کہ ضرورت پڑے کہ ہم کوئی دلیل قائم کریں پھر تیرے وجود کو ثابت کریں۔ خدایا وجود تو تیرا ہی ثابت ہے، اور تو کسی کا وجود ثابت ہی نہیں ہے کائنات میں۔ اسی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ علم اصول میں، علم کلام میں جب ہم واجب الوجود کی اصطلاح پڑھتے ہیں تو واجب الوجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک ایسا وجود جس نے سب کو وجود بخشا ہے مگر اسے کسی نے وجود نہیں بخشا۔ کائنات کا، اس دنیا کا اور آخرت کا ہر وجود اس کے وجود کی وجہ سے قائم ہے، کہ اس کا وجود ہے تو ہمارا وجود ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ فرمایا تو خود دلیل ہے۔
کہ اتنے سادہ الفاظ میں ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا ہے کہ تو خود دلیل ہے کہ خدا ہے، اس لیے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو کہاں سے آتا؟ تیرا اپنا وجود دلیل ہے کہ پروردگار عالم موجود ہے، اور وہ ہماری نگاہوں سے یقیناً غائب ہے، چونکہ ہماری الحمدللہ دل کی نگاہیں بھی بند ہیں اور ظاہری نگاہیں بھی بند ہیں، مگر جن کی باطنی نگاہیں کھلی ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ ذوات مقدسہ جو آئے ہی خدا کا تعارف کرانے کے لیے، کن تو کنزن مخفیہ، حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد کہ اعرف، حبیب میں نے آپ کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں 14 معصومین کی کہ انہوں نے خدا کا تعارف کرایا ہے۔ اور دیکھیں آج کوئی بھی ہو، کوئی بھی جتنا بھی زیادہ علم رکھنے والا ہونا، وہ خدا کو اس کے آثار سے پہچانے گا۔ جی اگر فرض کریں قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتے تو وہ ان دنیا کو دیکھ کے پہچانے گا، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، درختوں کو، یعنی اپنے آپ کو دیکھ کے پہچانے گا کہ بھئی کوئی ہے بنانے والا، جس نے اس نے سسٹم کے ساتھ بنایا ہے اور کوئی اس میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کئی دفعہ پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن یہ باتیں دہرانے سے نا انسان کو یہ باتیں بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ ابتدائی ایام تھے، سرکار دو عالم 2-3 افراد ہوں گے، چند صحابہ تھے شروع میں، ظاہر ہے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، گلی میں ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، بڑھیا چرخہ سمجھتے ہیں آپ، حضور نے رک کے، حالانکہ ابھی بالکل ابتدائی ایام ہے، پوچھا اس بڑھیا سے ضعیفہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا تجھے کس نے بتایا ہے؟ ابھی تو یعنی دعوت اسلام ابھی عام ہوئی بھی نہیں ہے، چند افراد کو پتہ چلا ہے اور مسلمان ہوئے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اس چرخے نے۔ دیکھیے ساری بحثیں عقلی ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ چلو بچے آج کل نوجوان چرخوں کو نہیں سمجھتے، بھئی موٹر سائیکل آپ چلائیں گے تو چلے گا، نہیں چلائیں گے تو نہیں چلے گا۔ کہ میں چلاتی ہوں یہ چرخہ تو چلتا ہے، میں نہیں چلاتی نہیں چلتا۔ تو یہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، تو یہ کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ پھر حضور نے کہا اچھا یہ بتا اس کو چلانے والا ایک اکیلا ہی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ اس نے کہا ایک ہے۔ کہ یہ کس نے بتایا؟ کہ یہ بھی اسی چرخے نے سمجھایا۔ میں اکیلی چلاؤں تو یہ ٹھیک چلتا ہے، کوئی اور بی بی میرے ساتھ آگے بیٹھ جائے تو یہ صحیح نہیں چلے گا، میں ادھر چلاؤں گی وہ ادھر چلائے گی، نہ یہ ادھر چلے گا نہ ادھر چلے گا، میرا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ یہیں سے اندازہ لگایا کہ کائنات جو اتنے منظم طریقے سے چل رہی ہے تو یقیناً چلانے والا ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے یہ سن کے اتنے خوش ہوئے اور اصحاب سے فرمایا علیکم بدین العجائز، تمہارے پاس اتنی ایسی بڑھیوں جیسا دین تو ہونا چاہیے۔ یعنی انسان ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں اصول دین کو دلیل کے ساتھ سمجھنا ہے، سنی سنائی بات نہیں، دلیل۔ اس بڑھیا نے اس چرخے کو دلیل بنایا ہے پروردگار کو سمجھنے اور اس کی معرفت کے لیے۔ یہ ساری عقلی بحث ہے۔ حضور نے کہا ایسا دین کم از کم تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ ہر انسان ایک دلیل قائم کر سکتا ہے کہ میرا وجود، میں خود اپنے خالق کے ہونے پر دلیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی آیت آپ بعد میں پڑھیں کہ ہوا خالق و کل شے، کہ وہ ہے ہر چیز کو خلق کرنے والا۔ فرعون پوچھ رہا جناب موسیٰ اور ہارون سے من ربکما، کون ہے تمہارا رب؟
اور فرعون دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ابھی میرا نام لیں گے کہ میں نے پالا ہے. وہ کہیں گے تو ہی ہے، تو ہی رب ہے، اور رب بھی نہیں، رب اعلیٰ ہے. جناب موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کر کے کمال کی منزل تک پہنچایا ہے. یعنی جس چیز کو بھی خلق کیا ہے با کمال خلق کیا ہے. یہ چیزیں انسان کو خداوند عالم کے قریب کرتی ہیں کہ وہ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے جو نظر آئے، نظر نہیں آتا مگر پھر بھی موجود ہے. ہماری نظروں سے غائب ہے نا، مگر جو دل کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ پھر دیکھنے والا امام حسین ہو کہ متا غیبتا، پروردگار تو غائب کب ہے؟ جی کوئی غائب ہو تو اس کے ہونے پر ہم دلیل تلاش کریں، تو غائب کب ہے؟ متا غیبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیہ، کہ تجھے تلاش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی مثال قائم کرنی پڑے، کوئی دلیل قائم کرنی پڑے. تو غائب کب ہے؟ تو ہی تو موجود ہے، لا موجود سواک، تیرے علاوہ تو کوئی موجود ہی نہیں. اور آپ جانتے ہیں امام حسین نے یہی جملہ کب کہا ہے؟ بس آج کی حد تک اتنا ہی 2 جملے. ظاہر سید الشہداء کو اگر یاد نہ کریں تو ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی. آخری وقت ہے، فرزند پیغمبر، آخری وقت، اور مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، سب شہید ہو گئے، سب خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب تو 6 مہینے کا اصغر بھی باقی نہیں، نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اصغر ہے. عبداللہ ابن حسن بھی شہید ہو چکے ہیں. سجدہ آخر میں سر رکھا ہوا ہے، اور شمر ملعون پہنچ گیا ہے سید الشہداء کے سر اقدس کو جدا کرنے کے لیے. شمر کہتا ہے کہ زخموں سے چور چور تھے فرزند پیغمبر، سر سے پاؤں تک زخمی ہیں، بدن کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے جس میں زخم نہ ہو. اور آپ سنتے رہتے ہیں امام کے بدن پر کوئی ایک زخم نہیں لگتا تھا، ایک زخم کے اندر کئی کئی تیروں اور نیزوں کے زخم ہوتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی جو گواہی اور دلیل ہے نا، وہ جناب زینب علیہ السلام نے دی ہے. وہ فرماتی ہے جب میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا، لشکر شام میں شادیانے بجنے لگے، زمین کربلا میں زلزلہ بھی آ چکا، اور بہنوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا، پھر جناب زینب نے چادر سنبھالی اور میدان کربلا کی طرف گئی، اور یہ کہتی ہوئی جا رہی ہیں راستہ دے دو علی کی بیٹی آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ، راستہ دے دو نبی کی نواسی آ رہی ہے. اب ظاہر ہے جب کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، لشکر شام یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بہن بھائی کی لاش پہ آتی کیسے ہے. بی بی جب پہنچی ہے نا بھائی کی لاش پر، تو سید الشہداء کے بدن کو دیکھ کر جناب زینب نے پہلے تو حیرت سے کہا انت اخی، اجرکم علی اللہ، آپ ہیں میرے بھائی. انت ابن جدی، میرے نانا محمد مصطفیٰ کے بیٹے آپ ہیں. انت ابن ابی و امی، میری ماں زہرا اور میرے بابا علی کے بیٹے حسین آپ ہیں. اگر آپ حسین ہیں تو اٹھیں، بہن ملنے کے لیے آئیے. علامہ حر عاملی لکھتے ہیں کہ ایک بے سر کی لاش زمین سے بلند ہو، چونکہ جب بھی جناب زینب بھائی کے پاس آتی تھی نا، سید الشہداء اسی طرح اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے تھے جیسے فاطمہ زہرا کے آنے پر رسول خدا کھڑے ہو جاتے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو شہزادی کے آنے پر قرآن بند کر کے رکھ دیتے تھے اور بہن کا استقبال کرتے تھے. فرماتے ہیں اسی لیے کہا اگر آپ حسین ہیں تو اٹھیں، بہن ملنے کے لیے آئی ہے. اور پھر بی بی فرماتی، جس جملے کے لیے میں نے پڑھا ہے، بی بی نے فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ اپنے بھائی کے بدن پر ایک بوسہ دے لوں، مجھے اپنے مظلوم بھائی کے بدن کا کوئی حصہ سالم نہیں ملا،
کہ جہاں میں 2 ہونٹ رکھ کے بوسہ دے سکتی، بس میں نے کیا کیا کہ بھائی کی گردن کی کٹی ہوئی رگوں پر، جب کوئی جگہ سالم نہ ملی نا، تو آقا حسین کی گردن کی کٹی ہوئی رگوں پر 2 ہونٹ رکھ کے میں نے کہا بھیا حسین یہ ماں زہرا کی طرف سے بوسہ ہے۔ اور یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ شمر ملعون کہتا ہے کہ جب میں سر کاٹنے کے لیے قریب آیا نا، تو میں نے دیکھا کہ حسین مظلوم کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں سمجھا میرے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے، کسی یزید کے لیے، شامی کے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے میں کان لے گیا حسین کے ہونٹوں کے قریب، حسین کے ہونٹ یہی کہہ رہے تھے رضن بقضائک و تسلیما لامر، پروردگار تیرے حکم پہ راضی ہوں، تیرے سامنے میں نے اپنی گردن تسلیم کر دی ہے، لا معبود سواک، پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں اصول دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے تیری خوشنودی کے لیے، اس کا جتنا بھی اجر اور ثواب ہے تمام حاضرین اور میرے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو حضرات طالب علموں کے لیے افطاری کا انتظام کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس کو صحت ملی ہے، پروردگار اس کو مزید صحت عطا فرمائے، اور جتنے بیمار مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے کوثر شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے۔ اسی طرح جتنے مومنین ہمارے ادارے سے تعاون کرتے ہیں اور اس کے چلانے میں، اس کو بنانے میں جس طرح بھی صحیح میں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات خیر، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بہترین اجر عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت کو ہم سے راضی فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔